کہ انڈیا کا رول جو ہے نا وہ ورلڈ افیئرز میں، انٹرنیشنل پالیٹکس میں، وہ ہم دیکھ رہے ہیں کچھ دہائیوں سے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور اس کو آپ روک نہیں سکتے. ٹھیک ہے جی، وہ بڑھے گا. انڈیا کی آبادی ایسی ہے، اکنامیکلی اس وقت نمبر 5 پہ ہے دنیا میں. پروجیکشنز یہ ہیں کہ وہ تیسری بڑی اقتصادی طاقت دنیا میں بن جائیں گے اگلے سالوں میں. پھر ان کا جو ہے نا یہ جو امریکہ کی اسٹریٹجی ہے ٹو کاؤنٹر چائناز رائز جو ہے یا اس کو کنٹین کرنا، اس میں بھی ان کا رول بہت اہم ہے. پھر جو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں کہیں جس طرح IT سیکٹر ہے، اس میں وہ کافی زیادہ آگے ہیں. دنیا کے جو 2-3 ملک جو IT میں سب سے زیادہ استعداد رکھتے ہیں اس میں ہے، تو اس کو آپ روک نہیں سکتے. ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے اس کے ساتھ کہ جی ہم نے یہ اپنے ذہن میں ہمیں رکھ لینا چاہیے کہ جی ان کے انکریزنگ رول کو تو ہم there is nothing we can do about that. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ملک اگر بہت بڑا ہو جاتا ہے تو وہ کوئی آپ کے اوپر ڈومینیٹ کرنا شروع کر دے یا آپ کو دھونس جمانا شروع کر دے. جو آپ کے ہماری پوزیشنز ہیں چیزوں پہ جو ہمارے لیے اہم ایشو ہے، جس طرح جموں کشمیر ڈسپیوٹ کی بات ہے، یا انڈیا میں جو مسلمانوں کی سچویشن ہے اس کی بات ہے، یا ہمارے ریجن کی جو مشکلات ہیں، تو اس پہ اپنا پوائنٹ آف ویو ہمیں بالکل اجاگر جو ہے وہ کرنے کی ہم جو ہے نا آپ کا رائٹ بھی ہوتا ہے اور آپ کی رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے. تو وہ تو ہمیں کرنا چاہیے. اور اس کے لیے ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اس کے لیے ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم ایک تو یہ ہے کہ جی آئیڈیاز جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وی ہیو ٹو تھنک آؤٹ آف دا باکس. جو ہے ہمیں کئی بار وہ جو کلیشیڈ ایک آئیڈیاز ہوتے ہیں نا، کلیشیڈ پوزیشنز ہوتی ہیں، ان سے آپ کو تھوڑا سا یو ہیو ٹو، آپ کو اپنی پوزیشن سے باہر نہیں جانا ہوتا، لیکن آپ نے اس کو اس طرح سے ری انوینٹ کرنا ہوتا ہے کہ دنیا اس کو سمجھے. کیونکہ دنیا بھی تو جس طرف جاری ہوتی ہے نا اس کے حساب سے آپ نے اس کو ٹیلر کرنا ہوتا ہے. پھر آپ نے اپنی جو ڈپلومیسی ہے اس کو آپ نے مزید ڈائنامک ہمیں بنانے کی اس وقت بہت ضرورت ہے. ہمارے پاس کیونکہ ریسورسز کی کمی ہے تو ہماری ڈپلومیسی انفارچونیٹلی ایک بالکل شو اسٹرنگ بجٹ پہ کام کرتی ہے. ہماری ایمبیسیز بھی باہر، میں تو کتنے ملکوں میں امبیسڈر رہا ہوں، ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح کے ہمارے بجٹس ہوتے ہیں، کیا ریسورسز ہوتی ہے. لیکن ان ریسورسز کو بھی تھوڑا خیر بڑھا سکتے ہیں ہم، بٹ ان ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے بھی بہت سی چیزیں کر سکتے ہیں. لیکن اگین اس کے لیے بھی ضرورت ہے ایک ول کی، کیپیسٹی بڑھانے کی. اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس چیز کی ضرورت ہے کہ آپ جو ہے جدید ٹیکنالوجیز استعمال کریں، آپ نئے آئیڈیاز لے کے آئیں تاکہ چیلنجز کو کس طرح سے اپرچونیٹیز میں آپ بدل سکیں. وہ ہمیں کرنا ہوگا. ہمیں ان تو جو ہے نا، اگر اس کو میں لب لباب آپ کو کہوں، ہمیں انڈیا سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے کس طرح سے جو ہماری اپنی استعداد ہے اس کو بہتر بنا کے اپنا موقف جو ہے دنیا کے سامنے بہتر طریقے سے پیش کرنا ہے. اور ہم نے اپنی ڈپلومیسی کو زیادہ وائبرنٹ، زیادہ ڈائنامک، زیادہ روبسٹ بنانا ہے. دیکھیں جو یہ ٹیررزم جو ہم فیس کر رہے ہیں انفارچونیٹلی اس میگنیٹیوڈ کا، اور یہ دنیا میں بہت کم ملکوں نے فیس کیا اس طرح سے. اب دیکھیں کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ 2022 کے بعد سے پاکستان میں ٹیررزم بڑھتا ہی جا رہا ہے. اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ افغانستان میں جو سیف ہیونز موجود ہیں اس وقت، وہاں سے بہت زیادہ سپورٹ ملتی ہے پاکستان میں جو ٹیررسٹ ہیں ان کو. اور ہم نے بارہا ان کو کہا بھی ہے، ان کو باور کرایا ہے کہ جی یہ ان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، ہمارے لیے بھی اچھا نہیں ہے، مختلف طریقوں سے. خیر جو ہے نا اس پہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اب جب اس قسم کا ٹیررزم ہم فیس کر رہے ہیں پاکستان کے اندر، تو ہمیں اس سے جو ہے نا کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک ہولسٹک اسٹریٹجی کی ضرورت ہے. ہم نے ایک ٹائم پہ بنائی بھی تھی، ایک نیشنل ایکشن پلان بھی بنا تھا، لیکن وہ نیشنل ایکشن پلان پہ پوری طرح سے عمل نہیں ہو سکا. اور اس میں کئی چیزیں جو ہیں وہ کچھ لکونز بھی اس میں رہ گئے ہیں. بیکاز دیکھیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ایک تو اس باہر کی طاقتیں ہیں جو پاکستان میں ٹیررسٹ ہیں ان کو سپورٹ کرتی ہیں، ان کو فنڈ کرتی ہیں، ان کو عام کرتی ہیں، وہ تو ہے. لیکن ملک کے اندر بھی پھر آپ کو دیکھنا ہے کہ ٹیررسٹ کو سپورٹ کیوں مل رہی ہے، ان کو سپورٹ کیوں مل رہی ہے. کیا اکنامک ڈیپریویشن کی وجہ سے ہے، یا کیا جو ہے یہ ہے کہ جو ہے نا جو اسٹیٹ کے فنکشنز ہیں، ایک عام آدمی کو جو توقعات ہوتی ہیں اسٹیٹ کے ساتھ وہ پوری نہیں ہو رہی، اور ایک گیپ ہے
بیکاز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دیکھیں یہ ٹیررزم کو جب آپ کاؤنٹر کرتے ہیں تو اس میں وننگ ہارٹس اینڈ مائنڈز از ویری امپورٹنٹ. آپ بیسیکلی اس کے جو باقی اگر ایک سوامپ ہے ٹھیک ہے نا, اس میں سے آپ نے پانی ڈرین کرنا, وہ تو ایک چیز ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ وہ پانی یہ نہ ہو دوبارہ سے آ جائے کہیں اور سے. لانگ ٹرم آپ نے حل کی طرف جانا ہے نا, تو اس لیے آپ نے اس کی جو روٹ کازز ہے نا اس کو بھی ایڈریس کرنا ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں ایک ملٹی پرونگ اسٹریٹجی چاہیے, جس کے کچھ پرونگ وہ بھی ہوں گے کہ جس میں ہم نے یہ انشور کریں گے کہ باہر سے جو ان کو سپورٹ مل رہی ہے وہ نہ ملے, اس کو کم کیا جائے, ختم کیا جائے, اور ساتھ ہی ساتھ جو انٹرنل فیکٹرز ہیں ہمارے ڈومیسٹک جو اس میں ایشوز ہیں ان کو بھی ریزولو کیا جائے, کیونکہ وہ دونوں جب ہوں گے تو پھر کیونکہ صرف کائنیٹک آپریشن سے آپ کتنا اس کو کر سکتے ہیں نا, آپ جتنا جو اس کو کریں گے. اور ہم نے تو اس میں دیکھیں جس طرح کی سیکریفائسز دی ہیں, 1 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں ہمارے اس میں پاکستان میں جو ہے نا شہید ہوئے, انوسینٹ لوگ, لا انفورسمنٹ ایجنسیز والے, $150 بلین کے اکنامک لاسز ہم نے لیے. اور سیریسلی آپ کو بتاؤں تو پاکستان میں جو آج ہمارا پاکستان کا کنٹری برانڈ جو ہے اگر وہ اچھا نہیں ہے, باہر سے لوگ وہاں پہ انویسٹ نہیں کرنا چاہتے, باہر سے لوگ ٹورزم کے لیے نہیں آنا چاہتے, باہر کے ملکوں میں بہت ساری کمپنیز ٹریڈ نہیں کرنا چاہتی پاکستان سے, تو اس کی وجہ ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں یہاں پہ ایکسٹریمزم بہت زیادہ ہے, ٹیررزم بہت زیادہ ہے. آپ ٹریول ایڈوائزریز اٹھا کے دیکھ لیں اس وقت امریکہ کی, باقی یورپین کنٹریز کی, ایون حتیٰ کہ ایسٹ ایشیا کے ممالک کی, وہ کیا ہے پاکستان کا. آپ نے سی پیک کی بات کی, اب سی پیک پہ دیکھیں کتنا امپیکٹ ہو رہا ہے اس چیز کا. دیکھیں چائنا تو اس کو بار بار کہہ چکا ہے کہ وہ تو جو ہے نا, بیکاز یہی جو گروپس ہیں ان کے پرسنل جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں ان پہ بھی اٹیکس یہ کرتے ہیں. سی پیک تو خصوصاً ان کا ہدف ہے, تو اس کی وجہ سے چائنا سے جو ہماری کوپریشن ہے اس کا میگنیٹیوڈ بھی متاثر ہو رہا ہے. تو اور چائنا جو ان سے ایک ٹائم پہ چائنا میں جو ایتم ETIM اور اس طرح کی جو گروپس تھے جو چائنا میں بھی ٹیررزم میں انوالو تھے, تو وہ بھی ان کا ایک کنسرن ہے. سو یہ ایک مشترکہ کنسرن ہے, اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم اس کی جو میں نے اس کا ایک ایکسٹرنل ڈائمنشن بتایا, تو اس میں اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ ہم ایک ریجنل, ایک انٹرنیشنل اپروچ جو ہے نا اس کو کرسٹلائز کریں, جس سے کہ افغانستان پہ یا اور کوئی ملک اس میں جو شامل ہے, جس طرح انڈیا بھی ہے سپورٹ کرتا ہے ان کو, وہ پیسے بھی دیتا ہے ان کو, ویپنز بھی پرابلی پرووائڈ کرتا ہے, تو ایک انٹرنیشنل اپروچ ڈیولپ کریں جس سے کہ پریشر ڈالا جائے انڈیا پہ, افغانستان پہ, کہ وہ اب جو ہے نا اس قسم کی جو سیف ہیونس ہیں یا اور کوئی مدد ہے تو وہ سارا بند کرے اس کو. اور پھر انٹرنلی تو میں نے جس طرح کہا کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی پڑیں گی. یہ کوئی آسان چیلنج نہیں ہے, یہ ایک بہت مشکل ہے, لیکن پھر بھی جو ہے نا یہ نہیں ہے کہ امپاسبل نہیں ہے اس سے نمٹنا. بہت سے ملکوں نے اس سے نپٹا ہے. آپ سری لنکا کو دیکھیں, ان میں تو مطلب جس طرح کی ٹیررزم انہوں نے فیس کیا اس کا میگنیٹیوڈ تو شاید اس سے بھی زیادہ تھا جو ہم فیس کر رہے ہیں, لیکن آخر میں انہوں نے ڈیفیٹ کیا ہے ٹیررزم کو وہاں پہ. اور بھی بہت سی اس طرح کی مثالیں ہیں, تو ہم بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ, لیکن اس کے لیے ہمیں ایک بہت ہی ہمگیر قسم کی اسٹریٹجی بنانی ہوگی, اور اس کی امپلیمنٹیشن جو ان سی ہے وہ بہت جامع اور روبسٹ طریقے سے کرنی ہوگی.